قرآن خود کھول کے پڑھیں، آپ کو 2 نمبری پتہ چل جائے گی لوگوں کی۔ پردہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے ایک جو چادر ہے اس کو پردے کا نام دے دیا، تو یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ سورہ نور میں آداب بیان ہوئے، پردے کا تو کہیں حکم نہیں آیا۔ ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے، ایک نے کسی نے ان سے کوشچن کیا کہ اسلام میں جو ہے وہ پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی سورہ نور جو ہے، سورہ احزاب خود کھول کے پڑھیے تو آپ کو لوگوں کی 2 نمبریاں پتہ چل جائیں گے۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ان کے جو ہے وہ حکم کا احترام کیجیے، سورہ احزاب اور سورہ نور کو خود کھول کر پڑھیے، آپ کو واقعی میں پتہ چل جائے گا کہ ابھی تک کیا کہانیاں کروائی گئی ہوئی تھیں۔ جو سورہ احزاب ہے وہ ایک خاص واقعے کو ڈسکس کر رہی ہے، اور اس واقعے کے تحت جو ہے وہ امہات المومنین کو پہلے بولا گیا، ان کو بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف دیکھیے کہ اللہ نے پہلے ان کو بھی آپشن دی، یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ پردہ کریں گے، نہیں، ان کو بھی آپشن دی کہ بھئی یہ جو منافقین ہیں وہ رشوہ دوانیاں کر رہے ہیں، تو اب اس سچویشن سے نپٹنے کے لیے، کیونکہ وہ اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے تھے نبی کو، نبی کے گھرانے کو، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عائشہ کے اوپر جو زنا کی تہمت بھی لگی تھی، اور اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ ایڈریس کر کے بولا گیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ آپ سورہ عذاب میں پڑھیے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر آگے بیان کیا گیا کہ اب سے تمہارا دائرہ عمل جو ہے وہ تمہارا گھر ہے، تم پردے کی اوڑ میں بات کرو گی، یا وہاں سے ان لوگوں نے پردہ ثابت کر دیا کہ جی وہ عورت تو جی وہ پردے میں رہے گی، اس کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر حکم دے رہے، وہ وہاں پر ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات بتا رہی ہے، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے وہ ان پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ پردے کی اوڑ سے بات کرنی ہے، اگر آپ لوگوں نے گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کے نام محرم نہیں آئیں گے، آپ کے صرف محرم حضرات جو ہیں وہ گھر کے اندر آئیں گے، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس تک کے جو آداب ہیں وہ بیان کر دیے کہ بھئی اگر کوئی کھانے کی دعوت پہ آتے ہو تو جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے وہ کھانا کھائے اور کھا کر اٹھ کے چلتا بنے، یہ نہیں ہے کہ وہیں پر بیٹھے رہے، اور یہ سب کے لیے حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ منافقین تھے۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ کسی ایک بندے کو کیوں نہیں بولا گیا، 2 کو کیوں نہیں بولا گیا، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی کوشچن اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ایسی سنگین سچویشن ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے احکام دے رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو عذاب اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جب تک نبی موجود ہوں تو امت کے اوپر عذاب نہیں بھیجا جاتا۔ تو ایسی سچویشن سے نپٹنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر تھی۔ اب جب نبی کے گھرانے کو پہ پابندیاں لگ گئیں، امہات المومنین جو ہیں وہ والا اپنا سارا پردہ کرنے لگ پڑی، وہ تو اپنے ان کا گھر تو سیف ہو گیا۔ اب منافقین نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو اب نبی کے گھرانے سے یا ان سے تو سکینڈل ادھر تو بن نہیں رہا، تو اب ابو بکر کے گھرانے کو ٹارگٹ کیا جائے، یا جو ہے وہ مومنات کے گھرانے کو ٹارگٹ کیا جائے، صحابیات کو ٹارگٹ کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیے جا رہے تھے تو وہاں پر نبی کی بیٹیوں کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی پردہ پردہ کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں، وہاں ان پابندیوں میں نبی کی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا، ان کو بھی اس وقت 59 آیت میں ایڈریس کیا گیا۔ مومن عورتیں باہر جاتی تھیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے تب اٹیچ واش رومز نہیں ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو نماز کے لیے بھی باہر جانا ہے خواتین کو، اس کے بعد میں ان لوگوں کو جو قضاء حاجت کے لیے بھی صبح شام 2 وقت نکلنا پڑتا تھا۔ تو پھر کیا حکم آیا کہ نبی کی بیویوں نے بھی صاف ظاہر ہے باہر جانا ہے، تو اب باہر نکلنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو جب ان کو مومن عورتوں کو وہ ٹارگٹ کس طرح کر رہے تھے کہ منافقین جہاں پر وہ صحرا میں کھیتوں میں جاتی تھیں تو وہاں قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ میں کوئی کہانیاں نہیں پڑھ رہی ہوں، یہ کتاب تفسیریں، یہ تمام جتنے بھی آپ تفاسیر اٹھا لیں وہاں پر یہ واقعے نقل ہوئے ہیں۔ وہاں پر وہ قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے کہ تاکہ کوئی سکینڈل بنایا جا سکے، تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ ہماری عورتیں، ہماری لونڈیاں ہیں، یہ بہانہ وہ کرتے تھے۔ تو تب یہ والی آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہیں کہ یہ گھر سے باہر جب نکلیں تو اپنے اوپر کیا کریں، ایک جلباب اوڑھ لیں۔ کیوں اوڑھ لیں، اس کا مقصد پہلے جانیے۔
اس کا مقصد تھا ان یعرفنا، تاکہ ان کی شناخت ہو سکے، تاکہ وہ پہچانی جائے. پھر آگے بولا ستائی نہ جائیں. پھر اگلی آیت جب آپ پڑھیں، وہ مرزا صاحب ہمارے استاد محترم کہتے ہوتے ہیں نا کہ آگے بھی پڑھنا چاہیے، صرف وہ آیت کا چھوٹا ایک حصہ نہیں اٹھانا چاہیے. جب اگلی آیت میں انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر بھی اگر باز نہ آئے تو پھر ان کو کیا کیا جائے گا کہ ان کو اس شہر سے نکالا جائے گا، یا پھر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ سنگین معاملات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں کہ قتل کر دینے تک کی نوبت آئی ہوئی ہے. ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وقتی جو وقتی نوعیت کے تحت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ اپنی پہچان قائم کریں، اپنی شناخت قائم کریں، جلباب لے کے گھر سے جائیں. اب لوگوں کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جلباب جو ہے وہی کیوں ہوتا تھا؟ دیکھیں، لوگ عورتیں جلباب کرتی تھی تو حکم آیا. اس معاشرے میں جلباب بھی کرتی تھی، نقاب بھی کرتی تھی، گلوز بھی پہنتی تھی. میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ مختلف ادیان کی، ایون کرسچن، وہ جو کوئین الزبتھ ہے اس کی بھی پردے میں فوٹوز لگائی کہ وہ بھی وہ کرتی تھی، سارا کرتی تھی. مگر جو چیز آپ کی تہذیب ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کی روایات ہیں، اس کو دین بنانے کے لیے، اللہ کا حکم بنانے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت سے اس کے احکام کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی تہذیب اٹھائیں گے اور اس کو اللہ کا حکم بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. جب وہاں پر کہا گیا آئیں یعرفنا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو مرزا صاحب بہت زیادہ چہرے کے پردے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ تھا، چہرے کا پردہ تھا، اور وہ گھونگھٹ اوڑھ لیں. آپ پوری کی پوری تفسیر سے، میرا اس کے حوالے سے اوپن چیلنج ہے کہ اس پوری آیت میں گھونگھٹ یا چہرے کو ڈھانپنے کا کوئی ذکر مجھے دکھا دے. کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور شناخت قائم کرنے کے لیے جب جلباب کا بولا گیا کہ بھئی آپ کی جلباب کا کیا، یہ جلباب اوڑھنے کا منافقین کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ بھئی ان سے جو ہے وہ آپ بچی رہیں، اس لیے آپ جلباب اوڑھ لیں. یہ آیت کا مقصد کیا یہ تھا؟ آپ اس کو اگر غور سے پڑھیں، نہیں. کیا یہ مقصد تھا کہ آپ کی عفت اور پاکیزگی باقی رہے؟ نہیں. کیا امہات المومنین کو نعوذ باللہ جو ہے وہ عفت اور پاکیزگی کا وہ خیال نہیں رکھ رہی تھی تو ان کو وہ مینرز سکھانا جو ہے وہ مقصود تھا اس جگہ کے اوپر؟ نہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. آپ اگر اس کو غور سے پڑھیں تو وہ صرف اور صرف ان کی عورتوں سے الگ پہچانی جائے، شناخت قائم ہو جائے، یہ حکم وہاں پر ہے. اور شناخت قائم کرنے کے لیے جلباب کا حکم دیا گیا، اور شناخت چہرے سے قائم کی جائے. میں سمجھا پا رہی ہوں آپ کو یہ ایک چھوٹے سے سوال کا کہ پیچھے تمہید اس لیے باندھی اور لائیو آنے کا اور 2 گھنٹے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بندہ یا ایک بندی بھی جو کوشچن کرے تو میں اس کا ڈیٹیل میں اس کا آنسر دے سکوں، کیونکہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کی ایک غلط تعبیر ہوئی، اس کے اوپر پورا ایک معاشرہ بلٹ ہو چکا ہوا ہے، سارے نظریات بلٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو میں اس کو سمجھانے کی حد درجہ کوشش کروں گی کہ منافقین سے بچنے کے لیے یہ چیز نہیں تھی، یہ ان کی عورتیں، ان کی لونڈیوں سے الگ شناخت قائم کرنے کے لیے جلباب کا حکم دیا گیا تھا. اس کا مقصد پردہ کرنا، عفت اور پاکیزگی، یہ مقصد نہیں تھا. اس آیت کا مطلب پرپز اس وقت کی نوعیت سے نپٹتے ہوئے احتیاطی تدبیر کے طور کے اوپر شناخت قائم کرنا تھا. یہ تھا اس کا مقصد کہ بھئی شناخت قائم کی جائے، اور وہ وقتی تدبیر تھی. وہ اس کو ابدی حکم آپ قطعاً نہیں بنا سکتے. ابدی حکم بنانے کے لیے آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ابدی حکم تھا. یہ ابدی حکم نہیں تھا. جو ابدی حکم بیان ہوئے ہیں وہ سورہ نور میں آپ کے بیان ہیں. ان کو آپ مینرز کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے وہ ملنے جلنے کے آداب بتائے ہیں، مینرز بتائے ہیں. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے. سورہ احزاب میں سے کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہو تو وہ کرے. تو یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ بغیر پردے کے، تو پردہ تو ورڈ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا نا کہ پردہ کس کو کہہ رہے ہیں. مینرز بتائے ہیں کہ گھر سے باہر عورت نے کیسے نکلنا ہے، گھر کے اندر ہو باہر ہو، جہاں پر نامحرم مرد اور عورت ہوں گے ان کے لیے 3 حکم دیے گئے ہیں سورہ نور میں. کہ ایک، وہ اپنی غض بصر سے کام لیں گے، مرد یا عورت دونوں کو ایک سیم حکم دیا گیا، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، نظر کو پست رکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ نظر زمین پہ آپ نے گاڑ کے رکھنی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بھی مگر خد و خال کا جائزہ لینے والی نظر نہیں ہونی چاہیے، جو ہے وہ تاڑنے والی نظر نہیں ہونی چاہیے.
دوسرا بھی حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے حفظ فروج کا ہے، اس میں سطر کا خیال آپ نے کرنا ہے، وہ باریک نہیں ہونا چاہیے، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی فحاش گفتگو ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ولگیرٹی جس میں آئے، آپ ملنے جلنے میں وہ چیز نہیں رکھیں گے۔ پھر تیسرا اضافی ایک حکم عورتوں کو دیا گیا، جہاں سے یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ نے غیر ضروری زیبائی شرائش کی ہو، غیر معمولی جو ہے وہ آپ سجی سمری ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ سر کی اوڑھنیوں کو آپ سینے پہ ڈھانپ لیں گی، تاکہ آپ کے جو زیورات جہاں پہ آپ نے پہنے ہوئے وہ مقامات چھپ جائیں، سر کی زیبائی شرائش ہے وہ چھپ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت آپ نہیں دکھائیں گی، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے علاوہ کہ جو ظاہر ہو جائے، اس میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں جو ہیں ان کو مستثنا قرار دے دیا گیا۔ اس میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو ہے وہ کال بھی لگایا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس سے مراد الا ما ظہر منہا سے لیا کہ اس میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں شامل نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جبلن کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قرآن کا حکم ہے، یہ ایک ساری بات ہے، یہ میرا مقدمہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ان مینرز کے ساتھ عورت باہر جا سکتی